اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ہم واقعہ اف کو پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وہاں پر جن صحابی کا ذکر آیا تھا ان کا نام تھا حضرت مستے یا حضرت مستے۔ تو یہ جو حضرت مستے بن اساسہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی ساری زندگی امداد کی تھی۔ تو جب یہ واقعہ رونما ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی نازل فرما دی، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستے بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کہ انہوں نے نہ تو کوئی رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے اور نہ ان احسانات کی کوئی شرم کی جو ساری عمر حضرت ابو بکر ان کے اوپر اور ان کے خاندان کے اوپر کرتے رہے، کیونکہ وہ نادار صحابی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کی، اور اگر اس واقعے میں کوئی اور لوگ انوالو تھے تو ان سے اپنے دکھ کی وجہ سے، اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور مدد تو ان کی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وچ از ویری نیچرل۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِي۔ یأتلی جو ہے اس کا روٹ ہوتا ہے الف لام واو۔ یہ سورہ بقرہ میں جب وہ کوئی آدمی قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے علیحدہ رہنے کی، تو لا یؤاخذکم اللہ بلغو فی ایمانکم والی جہاں پہ آیتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پھر آتا ہے وہ لوگ جو یؤلون من نسائہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قسم کھا لینا۔ ویسے اس کا مطلب کسی نیک کام سے رک جانا بھی ہے، تو ایکچولی دونوں ہی مطلب یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو مفہوم یہ بن رہا ہے کہ نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فضل والے ہیں۔ فضل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اضافی، جسے ایک اور نیگیٹو سینس میں لفظ بنتا ہے فضول، نیوٹرل سینس میں بنتا ہے فاضل، اور ایکسٹریملی پازیٹیو سینس میں بنتا ہے فضل، یعنی جو آپ جس کے حقدار نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو پورا بدلہ مل گیا، اس سے اوپر جو بھی ملتا ہے وہ فضل ہے۔ تو اولو الفضلی وہ جو فضل والے ہیں تمہیں، یعنی جن پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ یہ جو صاحب فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر فضل کیا ہے، اس کو بھی یہ زیبا ہے کہ وہ بھی فضل ہی کرے۔ تو یہ اس طرف توجہ شروع سے دلائی گئی ہے پہلے الفاظ سے کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے۔ وسعتی، یہ وسعت والا لفظ ہے، یہ واو پھر جو ہے وہ اس کی فلو میں ختم ہو جاتی ہے۔ وسیع یسعو سے جو مصدر ہے وہ سعتن ہے یا السعتو ہے، اس کا مطلب ہے وسعت، جو اردو میں ہم وسعت کہتے ہیں، خوشحالی کہتے ہیں، فراخی۔ تو جن کو اللہ نے وسعت اور فضل عطا فرمایا ہے، وہ اس چیز کی قسم نہ کھائیں ان کے یؤتو۔ اب یؤتو کا بنیادی مطلب ہے یؤتونا، دینا۔ ان کی وجہ سے اس پہ جزم آ گئی تو نون ختم ہو گئی، کہ وہ دیں۔ لیکن یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی چیز سے رکنے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں چلے جائیں، تو مطلب یہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ وہاں چلے نہ جائیں، وہ نہ اس کے اندر ہم پہلے ایسا نہ ہو میں کہہ لیتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے پہلے نہیں بھی استعمال کیا ہوتا تو انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اسی طرح کہ اگر ایک چیز کی قسم کھائی ہے اور اسے رکنے کی کھائی ہے، تو اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ نہ دیں، کہ اگر وہ منع کر دیں، یہ قسم کھا لیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اولی القربہ، قرابت داروں کو، کیونکہ قرابت داروں کا حق ہے، والمساکینہ، اور مسکینوں کو، کیونکہ وہ لوگ جو مسکین ہیں، جو نہیں اپنے حالات بہتر کرنے کی اپنے اندر استطاعت پاتے کسی بھی وجہ سے، ان کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی،
یہ تو استحقاق سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ صحابی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اس دور میں وہ نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ تکلیف کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، مشکل کے دور میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور پھر ویسے حضرت مصطفی جو تھے، ان کے متعلق تو یہی آتا ہے کہ بدری صحابی بھی تھے۔ تو ان سب کے حقوق ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جو مسکین ہیں اور جو قرابت دار ہیں۔ تو یہ قسم نہ کھائی جائے کہ ان کو نہیں دیں گے، ولیعفو، اور معاف کر دیں۔ یعنی اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 صحابہ اس عمل میں اپنی سادگی کی وجہ سے ریلے میں بہہ گئے اور اس فتنہ میں ملوث ہو گئے، لیکن ان کی ویسے نیت میں فطور نہیں تھا، وہ سادہ لوہی میں، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اتنی کلیئرٹی سے نہیں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی اس موضوع پر کو باتیں کر دی، تو ان کو سزا تو دی گئی 80 پونوں کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سزا بیان فرما دی۔ لیکن اب ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جو منافقین تھے ان کو سزا ہی نہیں دی گئی، عبداللہ بن ابی کو کوئی کوڑے چھوڑے نہیں لگائے گئے، ان کی کیٹیگری ڈفرنٹ تھی، جو اس کے ساتھ لوگ تھے ان کی بھی کیٹیگری ڈفرنٹ تھی۔ جو مومن تھے ان کو سزا دی گئی، اور اس سزا کے دینے سے ان کا جو خطا تھی، جو نادانی میں، نادانستگی میں، سادگی کی وجہ سے ہوئی، وہ دور ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ولیعفو، اب چاہیے کہ وہ ان سے معافی کا معاملہ کریں۔ یعفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، اس کی سزا کو ترک کر دینا۔ ولیصفحوا، یصفحوا اس سے ایک قدم آگے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ترک ملامت، اس کو ملامت بھی نہ کرنا، تو انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا، لا تحبون، تم نہیں محبت، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے، کیا تم یہ نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت سنی تو آپ نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما لے۔ اور ان کی پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنی شروع کر دی۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جو باقی صحابہ تھے ان میں سے بھی جنہوں نے قسم کھا لی تھی، انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا، ہو سکتا ہے کفارہ ادا کیا ہو۔ اس کے اوپر ڈبیٹ ہے کہ اگر غلط کام کی قسم کھائی ہو تو اس کو جب قسم کو توڑا جائے، واپس صحیح کام کرنا شروع کیا جائے، تو کفارہ ہوتا ہے، یا وہ صحیح کام کرنا شروع کر دینا ہی ایک اس کا کفارہ ہے۔ باہر گیا اگر کفارہ ہوگا تو وہی ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ ادا کر دیا ہوگا۔ تو یہ ہے کانسیپٹ کہ معاشرے کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی فتنہ برپا ہو گیا، تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ فتنہ برپا ہونے کے بعد کرنا کیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہ فتنہ برپا کرنے سے بچنا کیسے ہے، اس کے لیے اب آگے بھی کچھ نصیحتیں آئیں گی، اور اگر ہو گیا کسی وجہ سے تو اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کی سزا کیسے دینی ہے، اور اب ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ ہمیشہ کا بائیکاٹ جو ہے وہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سزا دے دی جائے، سخت سزا دے دی جائے، اور اس کے بعد اس آدمی کو ملامت بھی نہ کی جائے یا خاتون کو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ قسم کھا لیں تم میں سے فضل والے اور وسعت والے کہ وہ نہ خرچ کریں گے قرابت داروں پر اور مسکینوں پر اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر، بلکہ
وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ، یہ رمی کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، جو بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں محسنات، پاک دامن عورتوں پر۔ اب پاک دامن کی ایک اور صفت آ رہی ہے، الغافلات، جو غافل ہیں۔ غافل سے مراد ہیں جو دنیا کے چھل فریب سے نا آشنا ہیں، بھولی بھالی۔ المومنات، با ایمان، ایمان والی۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، ان الفاظ کا سب سے اعلیٰ مصداق وہی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور حضرت عائشہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو بات ہے کہ ام المؤمنین تو جب تمام امہات المؤمنین دنیا سے گزر گئیں تو اب وہ والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن کسی بھی پاک دامن بھولی بھالی بیوی پر بعد میں بھی یہ واقع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ رول بتا دیا گیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہوئی دنیا میں اور آخرت میں۔ کس نے لعنت کی؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ فرشتوں میں سے بھی ایسے ہیں جو لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی، اور یہ لعنت ان منافقین پر ہوئی۔ اور اسلام کا جب غلبہ ہوا تو پھر ان کے جو سربراہ تھے اور وہ جو اسوا تھا، ان کا جو گروہ تھا، اس کا سرزمین عرب سے تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ جب اور زیادہ سٹرونگ ہو گئی حکومت اور پھر اللہ کا حکم آیا تو منافقین کے خلاف بھی ایک کاروائی کی گئی۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر، ان پر لعنت ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور جب یہ بڑا عذاب آئے گا، یوم تشہد علیہم، تو گواہی دیں گے اس دن۔ تشہد جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فائل بعد میں آ رہا ہے اس لیے بھی یہ واحد استعمال ہوا ہے، اور آگے جو فائل آ رہے ہیں وہ غیر عاقل کی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اس لیے بھی یہ واحد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ گواہی دیں گے علیہم، لفظی ترجمہ ہے ان کے اوپر۔ لام زد لی ہوتا ہے کسی کے حق میں، الا ہوتا ہے کسی کے اگینسٹ، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جب یہ عذاب عظیم سے سابقہ پیش آئے گا تو کوئی ایک تو باہر سے گواہی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی آئے اور ان کے اگینسٹ گواہی دے وہاں اس موقع پر۔ نارمل دنیا کی عدالت میں تو آپ کو کوئی گواہ چاہیے ہوتے ہیں، جیسے ایون یہ اگر کہیں بدکاری ہو رہی ہے تو 4 گواہ چاہیے، وہ آئیں گے گواہی دیں گے تو سزا ملے گی۔ وہاں پہ کسی ایکسٹرنل وٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی خارجی گواہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن انسان کی اپنی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہے گا تو وہ عذر کہاں سے پیش کرے گا؟ اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف ہو چکے ہوں گے، اس کی ساری کرتوتوں کو واضح طور پر بتا رہے ہوں گے۔ وہ انسان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سے تو کوئی اس کی حرکت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی ان کے خلاف دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، تو اس دن پھر اللہ تعالی پورا پورا دے دے گا۔ وفا یفی
واو پہ اور یہ سے، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. پھر اس سے جو باب تفعیل ہے، وفا یوفی، کسی کو پورا پورا دے دینا، اس کا حق اس کو پورا پورا ادا کر دینا. تو یہاں ان کا حق کیا ہوگا؟ وہ ان کی صدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے دے گا دینہم، ان کا دین. اچھا، دین جو ہے، اصل جو اس کا مطلب ہوتا ہے دین کا بنیادی، وہ لین دین والا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ. اور وہ کانسیپٹ، وہ نظام جس کو جب آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کو اس کی بھی جزا ملتی ہے، تو پھر اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. اصلی معنی اس کا اوریجنل جزا اور بدلہ ہے، یہاں وہ استعمال ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ، الحق کا، دینہم الحق کا. تو پھر یہ دین کی صفت ہو گئی، کیونکہ دین نسب میں ہے اور حق بھی نسب میں ہے. تو ان کے تو ان کا بدلہ پورا پورا برحق، بالکل درست، وہ جو ان کے اوپر واجب تھا، جو ان کے اوپر حق تھا، جو ان پر ثابت ہو چکا تھا، جو ان کے لیے لازمی تھا. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. آج تو حالات پر پردہ ہے، لوگوں کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط فہمی واقع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور وہ ایک غفلت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر وہ اس کام کو غلط سمجھنا بھی بند کر دیتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چوڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کی ایک پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ نڈر ہو جاتے ہیں، اور زیادہ وہ کام بڑھ چڑھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے کام کی سزا فوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا کہ ادھر انسان کو غلط کام کرے اور ساتھ ہی اس کی سزا آ جائے گی. دنیا تو امتحان کے لیے، تو امتحان جہاں لیا جاتا ہے وہاں کبھی کبھار تو سزا مل جاتی ہے، کبھی کبھار یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کر کے عارضی طور پر اس سے فائدے حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو پھر جو اس کا گناہ ہے اور زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اس دن یہ سب غفلتیں، سب پردے ختم ہو جائیں گے، اور وہ اچھی طرح جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالی حق ہے، اللہ خود ہی حق ہے اور مبین ہے، اور واضح کر دینے والا ہے. مبین جو ہے بے یہ اور نون. بائن کا مطلب ویسے درمیان ہوتا ہے، تو کسی چیز کو درمیان سے کھول دینا. کتاب کو کھول دینا، جب آپ کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کا جو صفحہ جہاں پر تحریر لکھی ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، تو کھول کر واضح کر دینا. یہ تو ہو گیا بانا یبینو، جدا ہو جانا، ظاہر ہو جانا. اس سے پھر جو باب افعال بنے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، اور اس کا فائل بنے گا مبین، ظاہر کر دینے والا. تو اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور سب کچھ واضح کر دینے والا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اس دن واضح کر دے گا. جو بھی انسان کی چلاکیاں ہوں گی، ہوشیاریاں ہوں گی، وہ ان کا ظہور، ان کی ریکارڈنگ، ان کا جو ریورس کر کے جو ہم اس کو ری پلے کرتے ہیں، ریپلے بھی دیکھ لے گا اور ان کا انجام بھی دیکھ لے گا. دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا صحیح بدلہ، ان کا حقیقی بدلہ، ان کا واجب بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور واضح کر دینے والا ہے. شروع میں ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھی جہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ بدکار عورت سے کوئی مومن نکاح نہ کرے، بدکار مرد کو کوئی مومن اپنی عورتیں نکاح کے لیے نہ دے. یہی چیز ایک دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے اور دوسرے اینگل سے آ رہی ہے، کیونکہ یہاں اس کا پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرنٹ ہے. الخبیثات للخبیثین،
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں یا ہوں گی. یہ قیامت کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن خبیث عورتوں اور خبیث مردوں کو ایک ہی عذاب میں جھونکا جائے گا. جو ایک طرح کے گناہ کرتے ہیں انہیں ایک طرح کے جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ نے اللہ کا نبی تسلیم کر لیا، ایک انسان کو پاکیزہ ترین ہستی تسلیم کر لیا، مان لیا، ایمان لے آئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ جس کا جوڑ ہے، جو اس کے گھر میں اس کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، وہ بھی پاکیزہ ہے. یہ تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے. کوئی الزام اگر کسی پہ لگائے اور اس کے متعلق وہ سوچنا بھی چاہے، ادھر تو وہ سوچ تک نہیں آ سکتی. تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا، قیامت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہی مفہوم ہوگا کہ جو پاکیزہ مرد ہیں پھر ان کو جنت میں پاکیزہ عورتیں ملیں گی، پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد ملیں گے، اور جو خبیث مرد اور عورتیں ہیں ان کو جہنم کے ایک ہی جیسے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اولئک مبرؤون، بری ہونا، بری و ذمہ ہونا، کسی گناہ سے پاک ہونا. اس سے پھر باب تفعیل بنتا ہے. برا یبریو، کسی کو بے گناہ قرار دینا، الزام سے پاک قرار دینا، بری کرنا. اس کا پھر یہ مفعول بنے گا مبرؤن، جس کی جمع ہے مبرؤون. وہ لوگ بری کر دیے گئے ہیں، وہ بری کیے ہوئے ہیں. یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں، یہ جب قیامت میں جب پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے، تو ان سب چیزوں سے وہ پاک ہوں گے، بری ہوں گے. مما یقولون، جو چیزیں یہ کہتے ہیں، یا دنیا میں بھی جو اب پیچھے بے گناہی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اس سے بالکل پاک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے. لہم مغفرت و رزق کریم، یہ بہرحال قیامت کی ہی بات ہے. ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا، با عزت روزی ہوگی. یہ آخرت کے متعلق ہی قرآن شریف میں بیان کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پوری آیت بھی آخرت کے متعلق ہو سکتی ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرت و رزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ لوگ بری ہوں گے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے. اب یہ جو کچھ ہوا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عربوں کا ایک معاشرہ ہے جہاں اسلام آ گیا. اب آہستہ آہستہ اسلام کے احکامات آ رہے ہیں. وہاں پر صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر لیا ہے، مگر جو ماضی کا معاشرہ ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی موجود ہیں. ان اثرات کی وجہ سے ایسے ہوا کہ جو نیک صحابی بھی تھے ان میں سے بھی دو تین ایسے ہو گئے جن کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اس ریلے میں بہہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ جو ماحول پیچھے سے چلا آ رہا تھا، وہ ماحول میں کچھ ابھی وہ رہ گئی ہیں چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ اب یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جائے. بنیادی طور پر اس کے تین لیول ہیں. ایک لیول ہے معاشرے کا لیول، وہاں پر بتا دیا گیا کہ بھائی کسی نے اگر کسی پر جھوٹا الزام لگایا یا ایون سچا الزام لگایا اور چار گواہ لے کے نہیں آیا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، تاکہ معاشرتی طور پر اوور آل اس قسم کی گفتگو کرنے سے لوگ باز رہیں. تو یہ ایک معاشرے کے لیول پر، میکرو لیول پر احکامات دے دیے گئے. آگے جو احکامات آ رہے ہیں یہ ایک فیملی کے لیول پر، جو لوگ قریبی ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں اس کے لیول پر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آئیں گے انڈیویجول لیول پر، کہ ایک انفرادی سطح کے اوپر کوئی بھی فرد ہے
اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ ان آیتوں میں ایک پوری پکچر سی بن جاتی ہے. تو یہاں پر اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب انسانوں نے، مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ایسا ہوگا کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، گھر سے باہر بھی ہوگی، گھر کے اندر بھی ہوگی، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کریں گے. یہاں بالکل اس کو کٹ آف نہیں کیا گیا، جیسے ایک ذرا افغانستان میں وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اسکولوں میں بھی نہ جائیں بچیاں، بلکہ گھروں میں ہی رہیں. یا جیسے مطلب ایک اگر علیحدہ علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں وہ بہتر ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر مردوں اور عورتوں کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. ہر اسلامی معاشرے میں اس میں عورتوں کو گھر میں قید نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عورتیں نماز پڑھنے مسجدوں میں آتی تھیں. اگلی صفوں میں مرد نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلی میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. اب گلی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہ کون سے کوئی وہاں پر اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ کسی نے رستہ لینا ہے، کسی نے دینا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں ہے، آپ جتنے مرضی آپ اگر پردہ بھی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈرائیور بھی ہوگا، کو ملازم بھی ہوگا، اور آپس میں میل ملاقات بھی ہوگا. تو اس ساری چیزوں سے اسلام نے منع نہیں کیا. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے آداب کیا ہے، کس طریقے سے آپ مثلا لوگوں کے گھروں میں جائیں گے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو مت داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، یعنی اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی یہاں تک کہ تستأنسو. تستأنسو عام طور پہ جو باب استفعال ہوتا ہے، جب الف سین تے آ جاتی ہے، جو ماضی کے صیغے میں آتی ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے تستأنسونا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا، طلب کرنا. اور طلب کرنے کے بعد جو آگے حروف آ رہے ہیں وہ ہیں الف، نون اور سین. تو اردو میں ہم اس سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انس یا انسیت، یا ایک لفظ اسی کا جو بنے گا وہ بنے گا مانوس، جو اس کا مفعول بنتا ہے. یعنی جب تک انسیت نہ حاصل کر لو. بائی دا وے انسان کا لفظ بھی اسی میں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، اس کو انسیت چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات چاہیے ہوتے ہیں، وہ مانوس ہوتا ہے ایک دوسرے سے، وحشت نہیں ہوتی اس کے اندر عام طور پہ. تو اس وجہ سے جانور وحشی ہوتے ہیں لیکن انسان کو انسان کہا جاتا ہے. تو ان سے انسیت حاصل کر لو، ان سے تعارف حاصل کر لو. یعنی جس کے گھر میں جانا ہے تو ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں چلے جانا. جو عربوں کا طریقہ کار ویسے ہی تھا، ویسے جیسے یہاں پر لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ فار ایگزامپل، تو وہاں پہ بھی ایسے کہتے تھے صبح بخیر، اور اگلے کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم نے پہلے ان سے مانوس ہونا ہے، ان کو مانوس کروانا ہے، مانوسیت چاہنی ہے، تعارف حاصل کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُ، اور سلام کرو، سلامتی بھیجو. سلم یسلم تسلیماً، سلیمہ یسلم سلامتی میں ہونا، باب تفعیل سلامتی میں کرنا، سلام کہنا. تو سلام کرو علی اہلیہا، گھر والوں کو. ہا کا کیا مطلب ہے؟ بیوت، یعنی اہل ہو گیا والے، تو اہل بات جیسے ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیز ہے. تو ان گھروں کے رہنے والوں کو سلام کر لو. تو جب پہنچے ہو، اور اس وقت تو خیر جو حالات تھے، بعض اوقات گھر کے دروازے پہ پردہ بھی نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو. جیسے اب آج کے دور میں تو گھروں میں دروازے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کی کوئی کھڑکی ہے کھلی ہے اور اگر اندر روشنی جل رہی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے گھر باہر سے کچھ نظر آ بھی رہا ہو. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں تو سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے، گھنٹی بجانی چاہیے، بیل دینی چاہیے، کوئی پوچھے تو سلام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. ایک دفعہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو
کوئی ان کے اوپر قرض تھا ان کے والد کے اوپر، اس کے لیے وہ ڈسکس کرنے کے لیے آئے، تو دروازہ کھٹکایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں. تو حضور نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے ایک دو دفعہ دہرایا، میں یعنی آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ جب جائیں تو اپنا نام بتائیں. کسی بھی گھر گئے پوچھے کون ہے، تو آپ کہیں جی میں. وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہماری آواز سنتے ہی وہ پہچان جائیں گے. تو اپنے گھر میں آ رہے ہو تو شاید تب تو یہ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں بھی بہتر یہ ہے کہ آ کے اپنا نام بتایا کریں، اس سے پھر آپ کی عادت بنتی ہے. تو اپنا نام بتائیں، ان کو سلام کریں، اس سے گھر والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی باہر سے آیا ہے. اب اگر وہ صاحب گھر میں موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. اگر کوئی 3 بار سلام کرنے میں جواب نہ دے تو پھر آپ چپ کر کے لوٹ آئے. اور اگلی آیتوں میں آئے گا کہ اگر کوئی اندر سے کہہ دے کہ ابھی ہم نہیں مل سکتے تو کوئی برا نہ منائے اور چپ کر کے چلے آئیں. مگر سلام کرنے کا بھی طریقہ کار یہ ہے. تو آپ کسی کے گھر گئے تو 3 دفعہ بیل بجانا، لیکن 3 دفعہ بیل ایک ہی دفعہ نہیں ٹرن ٹرن کر کے بجانی. ایک دفعہ بیل بجائیں، تھوڑا سا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی مصروف ہو، کہیں باتھ روم میں ہو، وضو کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 دفعہ ان کے ہاں دستک دے دی، بیل بجا دی، اور وہ نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایسی مصروفیت میں ہو کہ نہ ملنا چاہتے ہو سکتا ہے ان کے آدمی گھر پہ نہ ہوں، خواتین ہوں، تو پھر صبر کر کے واپس آ جائیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بعض اوقات آپ کو یہ پابندی مشکل ہوتی ہے نا، کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی روٹین کی پریکٹس ہے کسی کے گھر میں جانا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، آپ جاتے ہیں ان کے گھر، تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اسلام نے آپ کو یہ آداب سکھا دیے، تب آپ کی طبیعت کے اوپر شاک گزرے گا، مشکل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو جائے، تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو، یعنی یہ نصیحت آ جائے پورے معاشرے کے اندر. یہ جو اخلاقی آداب ہیں ان کا لحاظ پیدا ہو جائے. یہ بیسک سادہ سی چیز ہے اور بہت سارے معاشروں میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو لوگ اکٹھے بھی رہتے ہیں، یا جیسے قریبی رشتہ دار اگر کہیں آتے ہیں تو بعض اوقات وہ اٹھ کر اندر کے کمروں میں چل پڑتے ہیں، مثلا کسی نے واش روم جانا ہے. اب اگر تو محرم رشتہ دار ہے، کسی کے چچا ماموں آ گئے ہیں، تو وہ تو اندر اگر چل بھی پڑے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر کوئی کزن ہے، چچا کے ساتھ ان کا بیٹا آیا ہوا ہے، یا ایون اگر کوئی دیور جیٹھ ہیں، تو ان کو جب ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر کی طرف جا رہے ہیں تو بتانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کون سے واش روم میں جانا ہے، اجازت لینی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا بعض اوقات لوگ خیال نہیں رکھتے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے ایشو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، اس میں ایک سسر ہے، اس سے کو ملنے والے آ گئے. اب اس کے بیٹے کی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، تب اس کے ذہن میں نہیں ہے. تو مثلا اس کا بھائی آ گیا، اس کا کوئی اور ایسا رشتے دار آ گیا جو بیوی بوڑھی ہے، تو اس کو پردے کی اس طرح پابندیاں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سورہ نور میں اللہ نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے. تو وہ اسی روٹین میں اٹھا کے ان باہر کے مہمانوں کو اندر لے آتے ہیں. یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اب وہاں اگر بہو ہے، اس نے نہیں دوپٹہ کیا ہوا اپنے گھر کے اندر، سسر سے تو وہ محرم ہے، اس طرح کا پردہ ہے نہیں، تو وہ آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر کو بات کرے تو برا، پھر ظاہر سی بات ہے برا محسوس ہوتا ہے، اور یہ فطری طور پہ نیچرل ہے، انسان کو برا لگتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ذالکم خیر لکم، یہ آداب ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرو، ان چیزوں کو یاد رکھو. ان آداب کے اندر برکت ہے، خیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون.
اے ایمان والو، مت داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، یہاں تک کہ تعارف حاصل کر لو اور سلام کر لو گھر والوں کو، اس کے رہنے والوں کو، یہ تمہارے لیے خیر ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، یا ان گھروں میں کسی کو، اگر کوئی تمہیں نہیں ملتا، گھر میں جواب نہیں آتا اور دروازہ کھلا ہے، کیونکہ پہلے تو دروازے اصل میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے، فلا تدخلوها، تو مت داخل ہو ان میں، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے۔ اجازت دے دی جائے، obviously اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اب اندر سے تو اجازت نہیں دی جائے گی، یا تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر دوبارہ آ جانا، جب اجازت ملے تو اندر آنا، یہ بھی مراد درست ہو سکتی ہے۔ اور اپیرنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خانہ نے خود ہی اجازت دی ہے کہ وہاں چلے جاؤ میرے گھر میں، گھر پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، جا کے بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ آپ کی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور بیٹھ جائیں، اب گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن دروازہ کھلا ہے مثلاً، یا اس نے کوئی، اس کے بعد آج کل کے دور میں تو ایسے سسٹم آ جاتے ہیں نا، لوگ اب ریموٹلی بھی دروازے کھول دیتے ہیں، تو بہرحال اگر پہلے سے اجازت ملی ہوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے دستک دی، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو آپ نے زیوم کیا کہ کوئی نہیں ہے، تو اب منہ اٹھا کے اندر نہ چلے، چلو گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی خواتین ہوں اور وہ نہ باہر آ سکتی ہوں اور نہ غیر مردوں کے آ کر بتا سکتی ہوں کہ اس وقت جو صاحب ہے وہ گھر پہ نہیں ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے ارجعوا کہ لوٹ جاؤ، انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی ہم نہیں مل سکتے، ابھی ہماری کو مجبوری ہے، ہم نہیں مل سکتے، فرجعوا، تو لوٹ جاؤ، اس کے اوپر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ زیوم کر لو، آپ کی تو انسلٹ ہو جائے گی کہ ہم آئے اتنی دور سے اور انہوں نے کہا جی ابھی ہم آپ سے نہیں مل سکتے، ابھی کو مجبوری ہے۔ ایسے باہر کے ملکوں میں تو یہ نارم ہو گئی ہے، وہاں پہ تو اگر آپ کسی سے وقت لیے بغیر جاتے ہیں تو وہ آپ کو منع بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مل سکتے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، مربت کے مارے پھر لوگ ملتے ہیں، اور مربت کے مارے ملنے میں ایشو نہیں ہے، وہ دوسرا اینگل ہے۔ صاحب خانہ کو آنے والے کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ یہاں پہ پہلو بتایا جا رہا ہے وہ والا جہاں پر آپ کسی سے ملنے گئے ہیں، تو جب آپ کسی سے ملنے گئے ہیں تو اب آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے انفارم ہی کر دیں گا، تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد جب جائیں اور اگر پتہ لگے کہ وہ نہیں مل سکتے کسی وجہ سے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اب ان کی فلائٹ تھی کل، اب ان کی فلائٹ تھی اور انہوں نے جانا تھا بہت دور، تو اب ان کے رشتے دار ان کو ملنے آ رہے ہیں کہ جی آپ جا رہے ہیں اتنے دنوں کے لیے، اور ان میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کو جو سال کے لیے جانا تھا تو ہم نے اس سے ملنا ہے۔ اب اپنی طرف سے وہ بڑا ایک پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، تو اس نے اب سال دو سال بعد واپس آنا ہے، تو ہم اس سے ملاقات کرنے اپنے گھر سے اٹھے اسپیشلی آئے، وہ ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ ادھر یہ لوگ جو ہے، اب امریکہ کی کسی فلائٹ ہو تو اس کو تو ہزار تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، اور اگر لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چیز پیک کرنی ہے، اور عام طور پہ انسان کی پیکنگ جتنی مرضی کر لے، آخر میں نے پھر ساری چیزیں ری چیک کرنی ہوتی ہیں، پاسپورٹ ہے، پیسے ہیں کہاں رکھے ہیں، کون سے پیسے چھپا کے سوٹ کیس میں رکھے ہیں، کتنے پیسے اپنے پاس رکھے ہیں، کارڈ کہاں ہیں، وہاں پہ چارجر فرق اس سے وہ ساری اس نے پیکنگ کرنی ہے۔ اب یہ مہمان آ رہے ہیں گھر میں، اب ہمارے معاشرے میں یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم آ رہے ہیں تو تب بھی ہم مرمت کی وجہ سے منع نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ابھی نہیں مل سکتے تو لوگ آگ بگولا ہو جائیں گے کہ لو جی ہم ان سے محبت میں ملنے آ رہے ہیں، ان کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی شخص اگر گھر پر نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کہ ہاں جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، وہ کہ جی میں تو گھر پہ ہی نہیں ہوں، تب بھی لوگوں کو ناراضی ہو جاتی ہے کہ لو جی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے ملنے آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں ہے گھر پہ، تو گھر چلے جائیں، ہو سکتے ہو کسی ایسی مصروفیت میں ہوں جہاں پہ وہ فوراً گھر نہ پہنچ سکتے ہوں، یا جیسے یہ مثال دی ہے کہ کسی نے جانا ہے، تو آنے والوں کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کہہ ہی دے کہ اچھا جی میں نے پیکنگ کرنی ہے یا میں نے کہیں جانا ہے یا آپ کہیں کسی آفس میں ملنے جاتے ہیں،
اس کی آگے کوئی میٹنگ ہے اور آپ بتائے بغیر چلے گئے ہیں، یا اس سے ٹائم لے کر بھی گئے ہیں اور اس نے آپ کو ٹائم دے دی کہ اچھا جی آ جائیے، تو اب وہاں جا کر اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگلا بندے کی اور بھی 100 مصروفیات ہیں۔ آپ نے اگر ٹائم لیا ہے تو ایک ریزنیبل ٹائم کے لیے بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، بہت ہے، بہت ہے تو پونا گھنٹہ بیٹھ جائیں، کوئی جینوئن چیز ہے ڈسکس کر لیں۔ اب آپ ملنے آ گئے ہیں اور دفتر میں بیٹھ کے گپے لگانے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ تو یہاں جو آداب بتائے جا رہے ہیں یہ علیم و حکیم کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہوا اسکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر کسی نے منع کیا واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، برا نہ مناؤ، اخلاقی لحاظ سے یہی طریقہ پاکیزہ ہے۔ واللہ عالم کیا حالات ہیں، گھر والوں نے اجازت نہیں دی، کیا ان کی مجبوری ہے، ان کے ہاں کوئی بیٹی کے سسرال والے آ رہے ہیں اور آپ اس کو منہ اٹھا کے پہنچ گیا، وہ اس کی تیاری کریں یا آپ کو کریں، یا آپ اگر بیٹھ بھی گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ اچھا جی مجھے ذرا اجازت دیں، میں ایک ہی خاتون گھر میں موجود ہے، اس نے کچن میں جا کے آگے آدھے گھنٹے بعد اس کے سمدھیوں نے آنا ہے تو وہ اس کی تیاری کر رہی ہے، اب آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بیسک سادہ بنیادی آداب بتا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کر لیں، اس کو سمجھ لیں، تو دل میں یہ جو رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جو ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ اگر یہ آداب بتائے گئے ہیں، اب کسی نے کو بہانہ نکالنا ہو نا تو وہ 1000 بہانے نکال لے گا۔ اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مت داخل ہو تو جان بوجھ کے کو بہانے سے کہہ لے کہ میں تو یہ سمجھا، مجھے تو یوں لگا، میں تو اس لیے چلا گیا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آداب بتائے ہیں تو ہم نے اس کو فالو کرنے ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے صحابہ خانہ والے کو پتہ ہی نہ لگے، یا پتہ لگ جائے تو وہ مربت میں کچھ نہ کہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرضناہا، ان کو فرض کر دیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرض کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سخت چیز کے اندر کٹاؤ ڈال دینا۔ وہ کمان کے اندر وہ جو ایک وہ چلا سا رکھاتے ہیں نا جس کے ساتھ وہ تیر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو وہ سخت ہوتی ہے کمان، اس کو جو کاٹتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں فرض کرنا۔ تو یہ پتھر پہ لکیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو اس امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سمجھنا چاہیے اور بے چون و چنا اطاعت کرنی چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی کو تو مت داخل ہو ان میں یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مگر اس کے ساتھ اسلام بہت زیادہ پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور ان آیتوں میں ایک تفصیل سے احکامات دیے گئے ہیں، جہاں ایکسیپشن ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں۔ اور اگر اس سے پھر بندہ جج بھی کر لیتا ہے، اگر کوئی چیز آیت سے واضح نہ بھی ہو تو پھر انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ لیس علیکم جناحن، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر۔ جناح کا مطلب گناہ ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے۔ ویسے کشتی کا کی طرف جھک جانا ایک سائڈ میں نا، اس کو کہتے ہیں جناح یجنح۔ تو انسان جب گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، غیر مسکونۃ فیہا، غیر مسکونہ جو رہائشی نہیں ہے، جو مسکن نہیں ہے، کوئی ایسے گھر نہیں ہے جہاں پہ انسان کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ فیہا متاع لکم، تمہارے لیے اس میں متاع ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی فائدے کی چیز ہے، کوئی منفعت ہے۔ مثال کے طور پر ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، دکانیں ہیں۔ اب یہ بھی مکان ہیں، گھر ہیں، مگر یہاں پہ لوگوں کے بیوی بچے نہیں رہے۔ اب ان میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں تو پہلے کسی سے اگر دروازہ بند ہے تو اجازت لیں کہ جی میں اندر آ جاؤں یا نہ آ جاؤں۔
تو جہاں ایکسیپشن ہیں وہ بھی ایکسپلین کر دی گئی تاکہ براڈ ایکسیپشن بتا دی گئی ہیں، اوور آل پھر انسان اس سے جج کر سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ پھر ایک وارننگ دی گئی ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر بھی اگر مس یوز کرنا چاہے کہ کسی کے گھر میں چلا جائے اور سمجھے کہ اچھا جی میں تو یہ سمجھا تھا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہ گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا، اس کو ڈیرے کہتے ہیں، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ڈیرے ہوتے ہیں اب وہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوئی انسان کسی ڈیرے میں چلا جائے اور بعد میں ان ڈیروں کے ساتھ متصل ہی انسان کا گھر بھی ہوتا ہے، تو وہ ایریا ہوتا ہے جو ڈیرے کا ہے اور جو گھر کے ہے، لوگوں کو جنرلی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مردوں نے بیٹھنا ہے، تو اب وہ اندر ہی چلا جائے کہ میں سمجھا یہ بھی ڈیرے کا پارٹ تھا۔ تو ایسی اگر کوئی جان کے حرکت کرنا چاہ رہا ہے یا بالکل ہی کیئر لیس ہے، تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ یہ آداب ہیں، اس سے معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوگی، تم لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ ہاؤ ایور، اگر کوئی ان آداب کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ بیوقوف بنا لے، یا لوگ مربت میں ان کو سمجھ نہ آئے، وہ سمجھیں، ایک حسن ظن رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے، تمہارے لیے ان میں کوئی فائدہ ہے، کوئی منفعت ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے۔ قل، کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومن مردوں سے۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، بنیادی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پردے کی ذمہ داری، حیا کی ذمہ داری ساری کی ساری عورت پر ہے۔ قرآن جب شروع کرتا ہے تو وہ مردوں کو پہلے مخاطب کرتا ہے، عورتوں کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے، پاکیزگی کی پہلی ذمہ داری مرد کی آنکھ پر ہے۔ یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پست رکھیں۔ غضہ یا غضو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نیچا کر دینا، پست کر دینا، دبا دینا۔ من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، اپنی نگاہوں کا کچھ حصہ جو ہے اس کو وہ نیچا کر لو۔ یہ ہے صحیح صحیح الفاظ، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو وہ نیچا کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ انسان، مرد اور عورت کا اگر آپس میں کہیں آمنا سامنا ہوا تو ایک مرد نے ایک عورت کی طرف نظر اٹھائی تو نظر اٹھا سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سامنے سے خواتین آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ خاتون سامنے سے آ رہی ہے تو آپ منہ نیچے کر لیں اور کسی اور سے ٹکرا جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے وہ نگاہیں، وہ نظریں جن میں حیا نہ ہو، جن میں کوئی نفسانی خواہش ہو، جن میں کسی خاتون کو دیکھ کر کوئی غلط خیال دل میں یا اس کے حسن کے متعلق کوئی خیالات پیدا ہو رہے ہوں، ان کو جھکا لو، ان کو نیچے کر لو۔ اگر پاکیزہ نگاہ ہے تو وہ اس میں آپ جا رہے ہیں، سامنے سے عورت آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس عورت کو دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ اس کے چہرے کے اوپر اچھی طرح نظریں گاڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور اس کو جو ایک مردوں کے اندر خواتین کو دیکھ کر جو حس پیدا ہوتی ہے تو لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے، اور نہیں کرنا، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر منہ ہی نیچے کر لیں، منہ دوسری طرف کر لیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وچ از فائن۔ بٹ نارمل سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں میں سے جھکا کے رکھنا ہے۔ اب ہم اس کا جو معامرہ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن اصل الفاظ ہے نگاہوں میں سے نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عفتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، پردہ پوشی کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔
اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے. یہ اشکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ پاکیزہ، بٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکیزگی کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے. یہاں اشکا اس سینس میں استعمال ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور اگر یہ نہیں بھی گیا تو تب بھی پاکیزہ ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے جو کچھ وہ صنعت کرتے ہیں، جو گھڑتے ہیں، کاریگری کرتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کر رہے ہیں. پھر ویسی ہی دوبارہ وارننگ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچانا ہے، اور اپنے لباس کے اندر بھی احتیاط رکھنی ہے. اپنا لباس باعزت، سوبر، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر حیا ہونی چاہیے. تو اب یہ مردوں کو پہلے نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو لباس آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے. ایک وقت تھا، آپ بھی ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بعض اوقات اتنے پیسے نہیں ہوتے، لوگ صرف ایک دھوتی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، وہاں پہ وہ کوئی بہت زیادہ پراپر کپڑے نہیں پہن سک رہے ہوتے. تو سچویشن کے لحاظ سے آپ اگر وہاں پر آپ کا کوئی لباس ایسا ہے کہ آپ گائے بھینسوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ نے دھوتی اڑسی ہو یا کر رہے ہیں، چلیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جہاں پر آپ کا عورتوں کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، ان کے سامنے آنا ہے، تو آپ نے بہت ڈیسنٹ لباس پہننا ہے. اب یہ لڑکے ہیں، ان کو بعض اوقات عقل بالکل ہی نہیں ہوتی، وہ نکریں اور پجامے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہوتے، اور نہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ ان کے ماں باپ ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اپنے لباس مناسب پہنو. یعنی یہ اپنی عفتوں کی حفاظت تو اوورال ہے کہ بدکاری نہیں کرنی، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ڈھانپ کے رکھنا ہے، جو ایک ڈھانپنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے فرق ہے، عورتوں کے لیے ڈھانپنے کا کام زیادہ ہے، لیکن آدمیوں کو بھی اپنی حیا کی جگہوں کو صحیح لباس کے سے ڈھانپنا چاہیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، اپنی عفتوں کی، اپنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اب دوسری آیت میں، اگلی آیت میں یہی نصیحت مومن خواتین کو کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مومنوں کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بچا کے رکھیں اپنی نگاہوں کو، ویحفظن فروجہن، اور اپنی عفتوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. زینت کا کیا مطلب ہے؟ زینت کا مطلب میک اپ ہے، زینت کا مطلب خوبصورتی ہے، زینت کا مطلب زیور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زینت کے اندر شامل ہے. تو اپنی زینت جو ہے اس کو چھپا کے رکھیں، ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اگر کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو وہ تو اب ظاہر ہو جائیں گی. وہ تو آپ نے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کھانا رکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اگر ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میک اپ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو خیر ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میک اپ کریں ہی نہ ایسی سچویشن کے اندر. تو مسلمان خواتین اگر مردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہونا تو میک اپ کے بغیر چلیے. تو اننیسیسری زینت جو ہر وقت آپ کی زینت کا پارٹ نہیں ہے، جیسے مہندی ہے یا زیور ہے یا انسان کا اپنا ایک قد کاٹ ہے، وہ تو اس کی زینت کا حصہ ہے. اس میں سے جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کا قدر ہے، لمبا ہے، تو اب وہ قد تو نظر آئے گا نا. یا اگر کسی نے اوپر اپنے چادر بھی لے لی ہے، تو اب چادر بھی نظر تو آئے گی نا.
تو ظاہر تو ہوگی، تو وہ جو ظاہر ہو جائے گی اس کی اجازت ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بس گھر کے اندر قید ہو کے ہی بیٹھو۔ جو امہات المؤمنین ہیں ان کے متعلق کچھ اضافی احکامات ہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ سورہ حزاب میں آتے ہیں غالباً، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم پردے کے پیچھے ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے پردے کے پیچھے رہنا، تو اگر عام خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے ہی رہے اور نہ اگر وہ آدمیوں سے زیادہ آمنے سامنے ہو، تو اٹ از دیئر چوائس۔ اس میں منع نہیں کیا گیا کہ نہیں نہیں ضروری، یہاں بتا دیا گیا کہ آمنے سامنے آنا ہے تو ضرور ہی آمنے سامنے آؤ۔ اگر کوئی آتے ہیں گھر میں رشتہ دار اور آدمی علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں علیحدہ بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر اگر اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کرنا سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور مار لیں، یہاں مارنے سے مراد ہے بکل مارنا، کس چیز کی؟ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنی کی۔ خمر جو ہے ایسی چیز جو ڈھانپ لیتی ہے، تو اوڑھنی کو، دوپٹے کو خمر کہا جاتا ہے۔ اب بھی خموری ہننا میں یہ مطلب خود بخود موجود ہے کہ مسلمان عورتیں دوپٹہ کرتی ہیں اور کرتی تھیں، اور اصل میں اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم عورتیں بھی دوپٹہ کرتی ہیں۔ ہر کلچر میں آپ دیکھ لیں، آپ انڈیا کے کلچر میں دیکھ لیں، جو بھی ان کا قدیمی کلچر ہے، عورتوں نے سر کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ آپ یورپ میں پرانے اس میں دیکھ لیں، عورتوں نے سر کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے اکثر معاشروں میں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جیسے کشمیری خواتین ہیں، تو انہوں نے سر کے اوپر ایک سکارف لیا ہوتا ہے اور اس سکارف کو پیچھے کو پھینکا ہوتا ہے۔ وہ ان کا دوپٹہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ سر پورے کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے کو گرا ہوا ہوتا ہے، آگے نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے دوپٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بھی ایسے سکارفس ہوتے ہیں عربوں کے ہاں، آج بھی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے پورے پورے سکارف کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سکارف پیچھے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جو اتنا سائز ہوتا ہے، یعنی بڑا سائز نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی عربوں میں یہ رواج تھا۔ تو اوڑھنی موجود ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سر کو ڈھانپنا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس لفظ کے اندر انڈرسٹوڈ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سر ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غامدی صاحب بھی خیر وہ تو ہر چیز میں فتوے دے دیتے ہیں، تو یہ چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اب کرنا کیا ہے، اوڑھنیوں سے بکل مانی ہے، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر۔ جیب جو ہے یہ گریبان کو کہتے ہیں، تو اپنے گریبانوں کے اوپر بکل مار لیں، یعنی اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو، اپنے گریبانوں کو ڈھانک لیں، صحیح طریقے سے دوپٹہ کر لیں یا چادر کر لیں۔ اب دوپٹہ کرنے میں obviously انڈرسٹوڈ ہے کہ دوپٹہ ڈھانپنے والا ہو، بالکل ململ کا باریک دوپٹہ نہ ہو، تو وہ تو گھر کے اندر خواتین دوپٹہ استعمال کر رہی ہیں باریک، وہ کہ علیحدہ چیز ہے، جہاں محرم رشتہ دار ہیں۔ جب غیر محرم لوگوں سے ملنا ہے تو وہاں پر وہ ایک دوپٹہ ایسا ہو جو اتنا موٹا ہو کہ ڈھانپنے والا ہو۔ اب کوئی چادر کر لے، موٹا دوپٹہ کر لے، کوئی برقع کر لے، جو بھی کر لے، ایک تو وہ ہونا چاہیے ریزنیبل، ایک سرٹن حد تک کھلا، بالکل ہی کوئی وہ پھنسے ہوئے ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اب انڈرسٹوڈ ہے ساری چیزیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل نئے فیشن ہے اس کے اندر جو فیشن ڈیزائنر ڈیزائن کرتے ہیں وہ تو دوپٹے ڈالتے ہی نہیں اس کے اندر، ان میں دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، اب یہاں تک پہنچ گئی ہے نوبت۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر جیسے جنوں میں شیطان ہوتے ہیں ویسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اب یہ مومن عورتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے خطوات شیطان پر چلنا ہے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ احکامات بڑے کلیئر ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل سادہ ہے کہ آپ نے ان نیسیسری ضرورت سے زیادہ میک اپ کر کے ایٹ لیسٹ یہ ہے، ویسے تو یہ کہ میک اپ کر کے ہی نہ جائیں آدمیوں میں بہتر تو وہ ہے، لیکن اگر کرنا بھی ہے تو کوئی ضرورت سے زیادہ بناؤ سنگھار نہ کریں۔ یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، جہاں پہ آتا ہے کہ جو تبرج نہ کرے، جاہلیت والا تبرج جس کے اندر انسان نمایاں ہوتا، اپنے آپ کو خواتین کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جتنی وہ نمایاں نیچرلی ہے، اگر کسی کا قد لمبا ہے تو وہ تو ہے، وہ تو ہے، اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، تو اس کو جو ما ظہر منہا ہے اس کو پر زیادہ اس پہ بھی تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل بے پرواہ اور کیئرلیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔
اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، اپنی فتوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں سے اپنے گریبانوں پر بکل مار لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور مت ظاہر کریں اپنی زینت، یعنی اب یہ جو مثلا اگر زیادہ میک اپ بھی کرنا ہے، اور مثلا اگر اس طرح دوپٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اسٹل اگر باپ بھائی ہیں تو ان کے سامنے بھی ایک ریزنیبل طریقے سے خواتین کو رہنا چاہیے، مگر سب سے پہلے شوہر کی بات ہوئی، وہاں ظاہر سی بات ہے کوئی پردہ نہیں ہے، تو اپنے شوہروں کے سوا او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سوا، او آبائی بولاتہن، یعنی یا اپنے شوہروں کے باپوں یعنی اپنے سسر کے سوا، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، او ابناء بولاتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں، شوہر کے بیٹے بھی محرم ہوتے ہیں، ان سے بھی پھر دوبارہ کبھی شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ عورت کے محرم ہیں اگر سوتیلے بیٹے بھی ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بھانجوں سے، بہن کے بیٹوں سے، بہنوں کے بیٹوں سے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، یعنی ایسی عورتیں جو قابل اعتبار ہیں، یا نسائہن سے یہ مراد ہے۔ اگر آپ ایسے نان مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو مطلب ان کا کردار ان کے طرح کا ہی ہے، آپ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی عورتوں کو اپنے سطر میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کا سطر عورتوں کے ساتھ کم ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اگر ایسی خواتین ہو تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اپنی اگر خواتین ہے تو فرق بات ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو کنیزیں وغیرہ ہیں، یہ اب کیونکہ کیس ہے ہی نہیں اس لیے اس کی ڈیٹیل کو زیادہ نہیں ہے۔ اب التابعین، یا وہ تابع لوگ، یعنی وہ ملازم لوگ، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو نہیں ہے حاجت والے مردوں میں سے، اس کا اربا کا مطلب ہے حاجت، تو ان کے سامنے بھی اپنی زینت اظہار کی جا سکتی ہے، یعنی ایک بوڑھی عمر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ اس سچویشن میں نہیں ہے، اور ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ خاندانی ملازم چلا آ رہا ہے بالکل ہی، تو وہ فرق چیز ہے، یہ لونڈی غلاموں والی بات نہیں ہو رہی، وہ تو یہاں کور ہو گئی۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے ہوں جن کے اوپر ابھی ظاہر نہیں ہوئی عورتوں کی پوشیدہ جگہیں، یعنی ان کو عورتوں کے، عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، جس کو نہ چھپایا جائے تو برا محسوس ہوتا ہے، شرم کی جگہ، تو اگر ان کو عورتوں کی مخفی باتوں کا ابھی علم نہیں ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تو ادھر اب آپ کو اس طرح پردوں کی سختیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینتوں کو مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا باپوں کے، یا شوہروں کے باپوں یا بیٹوں، یا شوہروں کے بیٹوں یا بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں، یا اپنی تعلق والی عورتوں یا اپنے مملوکوں کے سامنے، یا ایسے زیر کفالت مرد جن کی ضرورت کی عمر گزر چکی ہو، یا ایسے بچے جن کی عمر ابھی کم ہو اور وہ عورتوں کی مخفی چیزوں سے آشنا نہ ہوں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور مت وہ پاؤں مار مار کے چلیں، اپنے پیروں کو زمین پر مار کے نہ چلیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ وہ جان جائے، کہ جانی جائے، یہ پیسے وائر ہے، کہ جانی جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، تو جو ان کی مخفی زینت ہے، جیسے مثلا اگر پاؤں میں کوئی زیور یا پائل پہنی ہوئی ہے تو پاؤں مار مار کے نہ چلیں، اگر کوئی سینڈل پہنی ہوئی ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹک ٹک کر کے نہ چلیں، یعنی چلنے کے اندر ایک آداب رکھیں، اسی سے پھر پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی خوشبو نہ لگا کے پھریں جو آگے زیادہ پھیل رہی ہو، مردوں تک پہنچ رہی ہو، تو اپنی خفیہ زینت کو ذرا چھپا کے رکھیں، اس میں نمائش نہ ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔
ایھا المؤمنون، اے سب مومنوں، یعنی ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اب جب انٹریکشن کرنی ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے تو کہیں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور مستقل توبہ کرتے رہو، احتیاط رکھو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو پیچھے سارے واقعات ہوئے ہیں، اب سب مل کر جو اب تک کی غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں ان کی اصلاح کر لو۔ اب زندگی کا وہ طریقہ اختیار کر لو جس کی طرف قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ اس طریقے کے اندر ہی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اس طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے، فوز ہے، فلاح ہے۔ ویسے تو اس میں اور ڈیٹیل سے ڈسکشن ہونی چاہیے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دوبارہ اس کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نہ وہ زمین پر پاؤں مار کے چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو، اور سب رجوع کرو اللہ کی طرف اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ جو ایو ہے عام طور پہ ایوہا ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن شریف کی خاص املا ہے، تو حضرت عثمان کے نسخے میں ایسا تھا تو ہم سب ایسے ہی لکھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ سر یہ گرامر کے لحاظ سے بات کرنی ہے، جیسے بھی پہلی آیت میں پڑھنا فضول، فضل کی جمع فضول ہوتی ہے، لیکن ہم جو عام طور پر کہہ دیتے ہیں فضول بات کر رہے ہو، تو یہ غلط کیوں؟ لفظ استعمال تو کر لیتے لیکن خیال آتا ہے یہ غلط تو نہیں بولے، بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ مطلب فضل کا جمع فضول ہے، جب کوئی مطلب بے عقل والی بات کر رہا ہو تو اسے بھی ہم فضول کہہ دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہوتا ہے؟ جی جی صحیح ہوتا ہے، وہ دوسرے باروں پہ میں نے جیسا کیا تھا نا، اس کے اسی لفظ کے نیوٹرل نیگیٹو پازیٹیو دونوں میں نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے زائد گفتگو، اس کو فضول کہتے ہیں نا، جس کا فائدہ نہ ہو، بے فائدہ گفتگو، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ اور جو ایک وہ پہلی آیت میں لفظ ہے نا صحافہ وہ مجھے یاد نہیں آیا، اس کا ذرا لفظی مطلب مجھے اس کا کلیئر نہیں لفظی ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ منہ پھیر لینا، آنکھ بند کر جی، لینا، چشم پوشی کرنا۔ جو بالکل پہلی آیت میں ہے جی نا جی، وہ، وَلْيَصْفَحُوا، جی جی جی۔ تفہن کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا۔ جی امان اللہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم رضوان صاحب۔ رضوان صاحب، جہاں وعلیکم سے آج السلام۔ ہم نے شروع کیا نمبر 22 سے، جی اس میں کوئی نام نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم نے لیا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کا ہی ذکر ہے، ان کی معافی کا، جو انہوں نے ان کو لوگوں کو جو ہے معاف نہیں کیا تھا، بعد میں معاف کر دیا، تو کیا وہاں سے ہم نے یہ assumption لی ہے، assumption کیا بلکہ انٹرپریٹیشن لی ہے کہ یہ وہی قصہ ہے، کیونکہ جی اس میں جی کوئی ایسا ہی ہے، نام نہیں ہے۔ اگر جی جی حدیث سے ہی آپ بتا رہا ہوں۔ فلیٹ پڑھے، جی جی، ایکچولی تو پچھلے واقعے تو میں آپ بھی صرف کوئی نام نہیں ہے، جو حضرت عائشہ پر بہتان تراشی کی گئی نعوذ باللہ، اس میں بھی نام نہیں استعمال ہوئے، تو وہ سب حدیث سے ہی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو یہ بتائیے، حدیث سے یہ چیزیں ہم نے اخذ کی ہیں، یہ کیا ہے؟ جی جی حدیث سے اخذ ہوئی نا، یہ تو اب ہسٹری کا ایک واقعہ تھا نا، سب کو معلوم تھا، تو اس کے بعد بہت ساری اب حدیث وہ ہیں، اور تو ہے، زیادہ تر اس میں حضرت عائشہ کی اپنی حدیث ہیں۔ مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بالکل آئسولیشن میں پڑھیں تو اس میں کوئی ایسے نام نہیں ہے، اگر آپ کیونکہ اس سے پہلی آیات میں بھی اس سے کوئی لنکیج نہیں ہے، جی تو جی، میں صرف نام ایسے اس چاہ لیے رہا تھا نہیں کہ ہے تاکہ یہ آگے بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس قسم کا واقعہ اگر رونما ہو تو اس پہ بھی اپلائی ہو جائے گا نا، اس لیے یہ آیت جی۔ میں الفاظ جنرل ہیں۔ دوسرا میرا یہ تھا کہ یہ جو بات کی آیات آئی ہیں، جس میں 31 بھی ہے، 30 بھی ہے، یہ تو احکامات ایسے ہیں کہ جو ہم بالکل روند رہے ہیں، اس پہ تو بالکل ہی ہمارا کوئی عمل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ پڑھ کے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کہاں بڑے دور کھڑے ہوئے ہیں، جو آیات اس میں آئی ہیں، جو اس میں احکامات آئے ہیں، تو خیر اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معاشرہ پورا جو ہے اس میں لت پت ہو چکا ہے۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو حل ہوتا ہے نا، حل یہی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جی یہ اگر آپ مرد اور حضرات اور خواتین
دونوں اگر قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو خود بخود امپرومنٹ ہوتی جاتی ہے. اگر کوئی قرآن سے منہ موڑ لے، اعراض کرے کہ جی پڑھ لیں گے تو ماننا پڑ جائے گا، تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش، اس کا جو حل ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے قریبی لوگوں میں قرآن پڑھنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ with constant exposure in offices, media and public spaces, it feel very challenging to practice this command. What practical efforts or strategy can believers adopt to implement this in daily life without becoming isolated? پریکٹیکل دیکھیں وہی ہوتا ہے. آبویسلی اس میں مزید اور نصیحتیں آئیں گی. وہ لوگ جن کی مثلا شادیاں نہیں ہوئی تو قرآن شریف یہ کہتا ہے، میرا خیال اس سے بالکل اگلی آیت میں شاید آئے گا کہ ان کی شادیاں کروا دیں. اور اگر آپ آفسز میں ہیں، اگر پوزیشن آف اتھارٹی میں ہیں، تو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت ایک ڈیکورم کا خیال رکھیں. آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے لباس کے اندر جو ہے کوئی سرٹن دی جائیں، کیا کہتے ہیں اسے، پالیسیز، کہ یہ ان لباس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. باقی آبویسلی اگر ایگزیکٹلی لوگ وہ نہیں کرتے یہ، اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو پردہ کرنا ہے یہ محسنات کے لیے تو لازم ہے، بٹ اس زمانے میں بھی جیسے لونڈیاں ہوتی تھیں یا غیر مسلم عورتیں تھیں، ان کے لیے پردے کی لازمی نہیں تھا. تو اس لیے جو پہلی نصیحت کی گئی آیت نمبر 30 کے اندر، جو پہلی بات کی گئی وہ یہی تھی کہ آپ نے اپنی نگاہوں میں سے بچا کے رکھنا ہے. آپ نے اپنی نگاہوں میں سے ایسی نگاہوں کو نہیں ڈالنا جو نامناسب ہو. تو اس کا پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پریکٹس دلوں کی پاکیزگی سے ہی ہوتی ہے. اس کے لیے ایسا ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کے دوست ایسے ہونے. اب آپ دیکھیں نا، ایک انسان، اس کا دوست ہی ایسے ہوں جو ان کاموں میں لگے ہوں اور اس کو آگے بتا رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر اپنی کمپنی ایسی رکھی جائے جن کے اندر پاکیزہ اخلاق والے لوگ ہوں، اور ایسے ہی لوگوں سے میل جول بھی رکھا جائے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات بالکل ہی بےہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جب فیملی ٹرمز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے یہاں آ رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ زیوم یہ کرتے ہیں کہ آدمی تو بہت ہی گھٹیا اور بےہودہ ہے، لیکن میرے گھر کے معاملے میں یہ بڑی تمیز سے کام لے گا کیونکہ یہ میرا دوست ہے. تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد میڈیا آپ نے استعمال کرنا ہے. میڈیا میں مثال کے طور پہ کوئی خبریں پڑھ رہے ہیں، خبریں آپ سن رہے ہیں، وہ خاتون خبریں پڑھ رہی ہیں، اور اگر آپ کی نگاہوں میں بے حیائی نہیں ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں اصل اپنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا دین ہی اس لیے دیا ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو سکے. تو جب تزکیہ نفس ہوگا اور یہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں یہ مد نظر رہوں گی، اور یہ چیز مد نظر ہوگی کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے. اگر آپ ٹی وی پہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، تو پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باب افعال ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایک کوئک ڈسکشن کرتے ہیں باب تفعیل کے اوپر. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے علم یعلم تعلیم. تو تعلیم اردو میں استعمال ہوتا ہے. باب افعال جو ہے وہ لازم کو متعدی میں تبدیل کرتا ہے. باب تفعیل بھی یہی کرتا ہے. تو علامہ یعلم کے وزن پہ آپ دیکھیں گے تو نزل ینزل اترنا، تو نزل ینزل اتارنا. خرج یخرج نکلنا، تو خرج یخرج نکالنا. مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور دوسرے اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ باب افعال ون ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور باب تفعیل جو ہے یہ مسلسل کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا، اور نزلہ کا مطلب ہے وہ اتارتا رہا. تو قرآن شریف کے لیے جہاں انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، مثلا اس کا یہ مطلب ہے. یا جب پہلی دفعہ نازل ہوا تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور نزلہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بتدریج اترتا گیا وہ اس کے اندر شامل ہے. تو جو افعال بنے گا وہ مثلا خروج ہے نکلنا، تو اخراج ہے نکالنا، اور تخریج بھی ہے نکالنا. لیکن تخریج جیسے احادیث کی تخریج کی جاتی ہے تو کھود گرید کے اچھی طرح نکالا جاتا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا تھیں. تو یہ فرق ہے
دونوں کرتے ہیں لازم کو متعدی. تو مثلا علیمہ کا مطلب ہے جاننا، تو اعلمہ کا مطلب ہوتا ہے جانکاری دینا. اچھا، علامہ کا بھی یہی مطلب ہے جانکاری دینا، دونوں فعل متعدی ہیں. لیکن علامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک دفعہ بتانا. تو مثلا کسی شخص نے آپ سے کسی جگہ کا پتہ پوچھا، آپ نے وہ پتہ بتا دیا، تو یہ ہے اعلام، کسی کو جانکاری دینا ون ٹائم. لیکن جب کسی چیز کے متعلق معلومات درجہ بدرجہ تسلسل سے دی جائیں، جیسے ہماری اسکولوں میں ایجوکیشن ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے تعلیم. کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، بنیادی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، علم دینا. اعلام ون ٹائم، تعلیم کے اندر تسلسل ہے، کثرت ہے، گریجول کرنے کا مفہوم ہے. یہ اس کی ماضی کی اگر ہم گردان دیکھیں تو 6 سیغے جو ہم نے پکے یاد کیے ہیں، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا، اسی کی اور آپ نے علمہ کو چڑھا دینا ہے، تو وہ بن جائے گا علمہ، علمو، علمتا، علمتم، علمتو، علمنا. آپ نے اصل میں ضربہ والی گردان یاد رکھنی ہے، علمہ کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے. یہ والی گردان آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ علمہ، علم، علم، یہ یاد کرنی مشکل ہے. آپ نے اپنی ضربہ ضربو پہ فوکس کرنا ہے، جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں پہ ضربہ کی یا ضرب کی جگہ علمہ یا علم لگا دینا ہے. تو اب آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ یہاں پر کہاں پہ یہ باب تفعیل استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ سرخ رنگ سے میں نے اس کو مارک بھی کر دیا. اور سکھا دیا ہم نے، اور سکھا دیے ہم نے، علمہ ہم نے سکھا دیے، یعنی یہ ایک تدریجی عمل تھا. السلام کو نام جی ٹھیک ہے، اس میں بتائیے جی. قالوا سبحان اللہ علم تانا، نہیں، علم تنا نہیں ہے، علم تنا. علم تانا، علم تانا. قالوا سبحان اللہ. ہم نے تعلیم دے دی، ہم نے کس نے تعلیم دی؟ دے دی. کس نے؟ نہیں جانا، ہم نے تعلیم دے دی. تم نے تعلیم تو دی، نے، تو نے تعلیم دی ہمیں، جو تو نے سکھایا ہمیں. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہمیں سکھا دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آخری آیت ہے. اس کا کیا مطلب؟ میں نے تعلیم دی تمہیں، جب میں نے تعلیم دی تجھے. ٹھیک، کتاب کی، حکمت کی، تورات اور انجیل کی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آداب جو اس نے سکھائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو پاک کر دے، اور ہماری سب کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں خاص اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ ماحول پیدا کرنے کے اسباب عطا فرمائے کہ دنیا بھی اتنی بری نہ رہے، جنت کے قریب ہو جائے. آمین یا رب العالمین.